باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ ادھر آ جائیے، ایک نعرہ صلوات سامنے بیٹھیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات محمد۔ عزیزوں، درگاہ کی یہ عشرہ مجالس جو بعد نماز مغربین شروع ہوتی ہے، آج چوتھی مجلس ہے اور 3 محرم الحرام ہے۔ میں نے اس عشرہ مجالس کو سورہ آل عمران کی 19ویں آیہ کریمہ کے ایک ٹکڑے سے کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے تمام ادیان کو ترک کرتے ہوئے صرف اسلام کا نام لے کر یہ بتایا کہ اور ادیان قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی مذہب ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو وہ اسلام ہے، اور جب اسلام اللہ کا پسندیدہ دین اور پسندیدہ مذہب ہے تو پھر ہر دور ہر زمانے میں اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کے نمائندے ہوا کرتے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں کا جو ذکر آیا ہے، یہ سب کس کے نمائندے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نمائندہ ہے تو پھر وہ انبیاء میں شامل نہیں ہے، لیکن جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ اس لیے چاہے وہ نبی ہو چاہے رسول ہو، اللہ عہدہ اور منصب عطا کرتا ہے، دنیا میں ان کو عہدہ اور منصب نہیں ملا کرتا۔ اگر نبوت کے بعد اس نے امامت کے منصب کو مقرر اور معین فرمایا تاکہ سلسلہ ہدایت منقطع نہ ہونے پائے، سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا رہے، تو اس نے امامت کا انتخاب کیا۔ تو یہ سارے نمائندے، الہی نمائندے، اور ان کا مشن اسلام، ان کی تبلیغ اسلام۔ اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی جتنے مصنوعی خدا بنائے ہیں تم نے، الہ بنائے ہیں، ان سب کا انکار کرنا، ان سب کی رد کرنا، الا اللہ، سوائے وحدہ لا شریک کے۔ اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو جس دور میں جو نبی رہا اس کا کلمہ پڑھا گیا، لیکن جب خاتم الانبیاء آئے
تو اب جب کلمے کا ذکر آئے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، صلوات محمد وآل محمد، یہ کلمہ ہے۔ تو سب الہی نمائندے جنہیں اللہ نے منتخب کیا، اب آپ غور کریں، کل میں نے ایک آیت کے ذیل میں 2 واقعات بیان کیے تھے قرآن سے، آج بھی ایک واقعہ بیان کروں گا تاکہ یہ اندازہ ہو کہ الہی نمائندوں کا انتخاب اللہ کیوں کر کرتا ہے اور کیوں کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرعون کا زمانہ ہے، مصر کی حکومت ہے، اور مصر میں جو اس وقت علم نجوم کے ماہرین تھے، انہوں نے فرعون کو یہ خبر دی، یہ اطلاع دی کہ تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خبر نجومیوں کی تھی، لیکن مصر کے بادشاہ کو اتنا یقین تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ عزیزوں، اب ٹکراؤ کس میں ہے؟ ذات الہی میں اور مصر کے بادشاہ فرعون میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا بنی اسرائیل میں میرا بندہ پیدا ہو جو بنی اسرائیل کو نجات دلوائے، جو ظلم، جو ستم بنی اسرائیل پر فرعون کر رہا ہے اس کا خاتمہ ہو اور نجات دینے دلانے والا اس دنیا میں آ جائے۔ تو اب یہ ارادہ الہی ہے، اور اس ارادہ الہی کی خبر نجومیوں نے اپنے علم نجوم کے ذریعے سے فرعون کو دے دی۔ فرعون کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آنے نہ پائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حتی الامکان جتنے بھی ذرائع اس عالم وجود میں آنے کے لیے، نہ آنے کے لیے، روکنے کے لیے اس کو ہو سکتے تھے، وہ اسباب وہ پر کنٹرول کر لیا گیا، کنٹرول کر لیا گیا۔ اور کنٹرول کیسے کیا گیا؟ کہ حاملہ عورتوں پر دائیاں معین کر دی گئی کہ وہ نگہبانی کریں کہ کون عورت حاملہ ہے، اور جو حاملہ عورت ہوتی تھی اس کا پہرا سخت کر دیا جاتا تھا، سپاہی پہرے دار معین کر دیے جاتے تھے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو حکومت کو خبر کی جائے کہ پیدا ہونے والا بچہ مرد پیدا ہوا ہے یا عورت پیدا ہوئی ہے۔ اگر عورت لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو اس لیے چھوڑا جاتا تھا تاکہ اسے کنیزی میں رکھا جائے، اور لڑکے کو اس لیے قتل کیا جاتا تھا تاکہ جناب موسیٰ اس دنیا میں آنے نہ پائے۔ اب یہ کس کا مقابلہ ہے؟ یہ دنیاوی ایک بادشاہ کا مقابلہ خالق کائنات سے ہے، حقیقی بادشاہ سے مقابلہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے اگر اتنا ہی علم ہوتا تو جب بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو لے آیا جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن روایات میں یہ پتہ چلتا ہے، روایات سے، کہ جناب موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے
بچوں کو قتل کرنے کی جو تعداد ہے وہ 70,000 ہے، ایک دو نہیں ہے، 70,000 بے گناہ بچے صرف اس لیے قتل کیے گئے کہ موسیٰ اس دنیا میں نہیں آنے پائے۔ لیکن منشاء الہی تھا کہ موسیٰ آئیں۔ جناب موسیٰ کی والدہ بھی حاملہ ہوئیں، لیکن ان کا حمل پوشیدہ رہا اور زیادہ دنوں کا نہیں تھا، جیسے عموماً خواتین میں ہوتا ہے کہ 9 ماہ خواتین حاملہ رہتی ہیں، اس کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کی ماں کیا حمل ظاہر نہیں ہوا، اور کچھ اللہ نے انتظام آخری امام کی والدہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، جناب نرجس خاتون کیا، کیونکہ یہاں فرعون نہیں چاہتا تھا کہ کوئی منجی آنے پائے جو بنی اسرائیل کو نجات دلائے، اور وہاں بنی امیہ بنی عباسیہ نہیں چاہتے تھے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو۔ ایک نعرے صلوات بابا سے بلا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کو بادشاہوں نے ان کے وطن سے دور اپنے قریب بلایا تاکہ نگہبانی میں رہیں، نگہداری ان کی کرتے رہے۔ 10ویں امام کو بلا لیا تھا، 11ویں امام کمسن تھے، اور یہ دونوں سامرہ میں رہے یہاں تک کہ وہیں 11ویں امام کا عقد ہوا۔ ظاہر ہے کہ 11ویں امام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 28 سال کی ہے شہادت کے وقت، 28 سال کی عمر۔ تو 28 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ عقد ہوا خاموشی کے ساتھ، اور امام کی ولادت کو بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، امام کی ولادت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ہے کہ موسیٰ کی طرح شباہت ولادت میں ہمارے زمانے کے امام کی بھی ہے، اس لیے کہ جب 14 شعبان کو سپہر کے وقت جناب حکیمہ خاتون اپنے بھتیجے کے گھر آئی ہوئی تھی، اپنے گھر واپس جانے لگی، تو بھتیجے نے کہا اے پھوپھی جان آج کی شب ہمارے کیا قیام کریں؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون جو بزرگ خاندان کی بیوی تھی، انہوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ کس کے بطن سے؟ میں تو کسی کے آثار حمل پا ہی نہیں رہی ہوں۔ تو کہا کہ نرجس خاتون کے بطن سے، اور اس کے بعد وضاحت کی کہ اس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے، جس طرح سے ان کی اللہ نے حمل کو پوشیدہ رکھا تھا، اسی طرح سے آخری حجت کی والدہ کیا بھی حمل کو پوشیدہ رکھا ہے۔ صلو علی محمد وآلہ لیکن نہ وہاں فرعون روک سکا، اور نہ یہاں بنی عباسیہ کے بادشاہ امام کے آنے کو روک سکے۔ یہ قدرت کا اہتمام تھا، اور آج بھی قدرت کا اہتمام ہے کہ پردہ غیب میں رکھ کر ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اپنی غیبت والی صفت ان کو عطا کر دی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بہت ہی خاص نبی اور رسولوں میں ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر ان کے واقعات کو آپ بڑے غور و فکر کے ساتھ قرآن میں پڑھیں تو بڑا لطف آئے گا آپ کو، اور بڑے اہم واقعات ہیں۔ آپ کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران تھا، اور جناب موسیٰ کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے تھے،
یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اسی لیے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، کہ جناب موسیٰ کا لقب ہے۔ لیکن انہیں دنیا میں آنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھانا پڑی، 70,000 بے گناہ بچے قتل کر دیے گئے، لیکن فرعون موسیٰ کی ولادت کو روک نہیں سکا۔ اب جناب موسیٰ کی ماں کے یہاں وقت وضع حمل آیا، تو جو وقت حمل تھا بس اسی وقت اظہار حمل ہوا اور جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے تو مریم کیا بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے اولاد دے دیتا ہے، جناب عیسیٰ جیسا نبی۔ دنیا کا ریکارڈ ہے، یا تو جناب حوا تھی اور جناب آدم تھے بغیر ماں باپ کے، اور یا جناب عیسیٰ ہیں بغیر باپ کے جناب مریم سے۔ یہ پورا دنیا کا ریکارڈ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، ہمیں اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، مادر موسیٰ خوف زدہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے سپاہی آ جائیں اور اس بچے کو قتل کریں، کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے مادر موسیٰ پر وحی ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ صرف نبیوں ہی پر وحی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ خواتین بھی ایسی ہیں تاریخ میں جن پر اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے۔ مادر موسیٰ پر وحی ہوئی، اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک لکڑی کا صندوق بنوا کر اس میں رکھ دو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ یہ کتنا سخت معرکہ تھا۔ ایک ماں جس نے جناب موسیٰ کو جنا ہے، اور جناب موسیٰ بھی پیدا ہوئے ہیں، بچے کو اپنے ماں کی ضرورت ہے، لیکن حکم خدا ہو رہا ہے کہ اسے ایک صندوق میں لکڑی کے رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ لیکن ایمان باللہ تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی، ویسا ہی کیا جیسا آپ پر وحی ہوئی۔ لکڑی کا صندوق بنوایا اور ایک کپڑے میں لپیٹا، صندوق میں رکھ دیا، اور آہستہ سے اس صندوق کو دریائے نیل کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ واپس چلی آئیں، صرف مادر موسیٰ، جناب موسیٰ کی خواہر بہن جن کا نام کلثوم تھا، یہ اس بہتے ہوئے صندوق کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے 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 جاتی رہی۔ اب یہ موجیں اس صندوق کو لیے ہوئے ادھر چلی جدھر قصر فرعون تھا، یعنی الہی نمائندہ اور دشمن نمائندہ الہی کا فرعون اسی کی طرف جناب موسیٰ کو بڑھا رہا ہے۔ بھئی کوئی پوشیدہ مقام پر بھیج دیا جاتا، کہیں چھپا دیا جاتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ نہ پیدا ہو، لیکن میں پیدا بھی کروں گا اور موسیٰ کی پرورش کراؤں گا تو صحیح کہ اسی کے دشمن کی گود میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو موسیٰ کی ولادت کو روک رہا ہو اور جناب موسیٰ کی ولادت اسی کے قصر میں ہو رہی ہے، وہیں جناب موسیٰ پروان چڑھ رہے ہیں۔ بس وہ پانی کی موجیں، ایک نعرہ صلوات۔ پانی کی موجیں صندوق کو لیے ہوئے قصر فرعون کی طرف پہنچ گئی۔ جب آسیہ بنت مزاحم
جو زن فرعون کی بیوی تھی اور جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، جو مومنہ تھی، یعنی کافر کے گھر میں ایک مومنہ، یہ قدرت کا اہتمام تھا۔ وہ اپنے کنیزوں کے ساتھ دریائے نیل کے پانی میں نہا رہی تھی، وہیں پر تھی موجود۔ اس نے ایک بہتا ہوا صندوق دیکھا تو کنیزوں سے کہا اس کو لے آؤ، اسے جا کر وہ قریب لے آئیں۔ اور اب جو زن فرعون نے اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ہنستا کھیلتا ایک خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کی زوجہ کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی، جلدی سے اسے کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی۔ فرعون بے اولاد تھا، اسے کوئی اولاد نہیں ملی تھی، لہذا بیوی نے کہا کہ ہم اسے اپنی اولاد بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی کے سامنے تو کسی کی چلتی نہیں ہے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو اپنے دور کا۔ تو اب موسیٰ گود میں آئے ہیں اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور یہ بھی اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن موسیٰ پر تلوار نہیں اٹھا سکا، اس لیے کہ بیوی آڑے آ گئی۔ ہم اسے اپنا ولی بنائیں گے، اپنا نائب بنائیں گے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی ہم پرورش کریں گے۔ فرعون بھی خاموش ہو گیا، چھوڑو جانے دو، اتنے بچوں کو تو قتل ہی کروا دیا ہے۔ اب ظاہر کے واقعات بہت ہیں جناب موسیٰ کے، مجھے اور واقعات کی طرف آپ کو نہیں لے جانا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی ماں سے کہ ہم تمہارے بچے کو تم سے ملوا دیں گے۔ اللہ کے اس وعدے پر پورا یقین تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے اہتمام ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں دائیاں، دودھ پلانے والیاں، یہ ایک ہمیشہ سے دستور رہا ہے عرب میں بھی اور جگہوں پر بھی، کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو دوسرے ان کی پرورش کرتے تھے، دائیاں معین کی جاتی تھیں، دودھ پلانے والیاں معین کی جاتی تھیں۔ تو بہت سے لوگ آتے رہے، عورتیں آتی رہیں کہ اس بچے کی ہم پرورش کر لیں، اس کو ہم دودھ پلا دیں، لیکن جناب موسیٰ کسی کی طرف منہ ہی نہیں بڑھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی ہیں تو یہ رزق حرام زبان تک کے نہیں لے جائیں گے، چاہے یہ کم سن ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو شریعت لے کر آ رہا ہو پہلے خود تو شریعت پر عمل کر لے۔ اگر کافرہ عورت کا دودھ پی لیتے تو جناب موسیٰ کی شریعت دوسروں کو کیا کہتی؟ لہذا کسی کافرہ عورت کے پستان میں منہ نہیں لگایا۔ اب پریشان کہ بچے کی کیسے پرورش کی جائے۔ جناب کلثوم خاہر جناب موسیٰ پہنچ گئی۔ میں ایک عورت بتاتی ہوں، اور یہ کہہ کر اپنی ماں کو پہنچا دیا۔ جیسے ہی مادر موسیٰ پہنچی، موسیٰ نے فوراً پستان میں منہ لگا دیا اور اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ ان کے حوالے کر دیا گیا، جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، اور قصر فرعون میں پلتے رہے۔ بس عزیزوں، اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا، اب اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، کل مجلس میں طول ہو گیا تھا، آج ایک اور مجلس بھی مجھے پڑھنا ہے، وعدہ سالانہ ہے، زیادہ اختصار پیش نظر ہے۔ اسلام کے نمائندے کو ختم کرنے کے لیے اپنے زمانے کا فرعون بھی ناکام ہو گیا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اور جناب موسیٰ اللہ کا ارادہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو نجات دلوائیں ظلم و جور سے، تو جناب موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ قرآن میں خبر ہے کہ ہم اس کی لاش کو محفوظ رکھیں گے۔ تو
تو آج بھی میوزیم میں فرعون کی لاش محفوظ ہے، ختم نہیں ہوئی، یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے اس نشانی کو باقی رکھا ہے۔ تو عزیزوں، اسلام جس پر ختم ہو رہا تھا اور اسلام کے لانے والے رسول خدا نے جسے اسلام کا محافظ بنایا تھا، اگر اس دور کا بادشاہ یہ چاہے کہ ہم محافظ اسلام کو ختم کر دے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یزید یہ اپنے دور کا فرعون، اس نے حسین سے مطالبہ بیعت کیا اور ولید کو خط لکھا حاکم مدینہ کو کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر و حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ امام نے مدینہ کو ترک کر دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ تو یزید کا منصوبہ کیا تھا کہ حسین سے بیعت لے، اگر یزید حسین سے بیعت لے لیتا تو یزید کامیاب تھا، لیکن حسین سے بیعت نہیں لے سکا، حسین کو قتل کر دیا، حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور یزید اپنے مقصد میں ناکامیاب رہا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، یہ حسین جنہوں نے انکار بیعت کیا، مدینے سے مکے آئے، جو امن کی جگہ تھی، ومن دخل آمنا، جو یہاں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، جائے امن ہے مکہ، جسے قرآن نے جائے امن کہا۔ لیکن حسین نے عین ایام حج میں جب لوگ احرام باندھ رہے تھے حج کا، اور امام حسین علیہ السلام بھی حج کا احرام باندھ چکے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے حج کے ارکان کو ادا کیا تو ہمیں عین حالت احرام میں قتل کر دیا جائے گا، لہذا حج کو عمرہ مفردہ میں بدلا، ارکان عمرہ بجا لائے، لوگ عرفات کے لیے جا رہے تھے اور حسین اپنے قافلے کو لے کر عراق کی طرف نکل رہے تھے۔ اس موقع پر بہت سے لوگ آئے ہیں، تاریخ نے ان کا ذکر کیا، ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، محمد حنفیہ، فرزدق، یہ سارے لوگ امام کو ملتے رہے اور امام کو مشورہ دیتے رہے، آپ عراق کی طرف نہ جائیں، زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، دل جو ہے وہ حکومت، تلواریں حکومت کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ سب ہوتا رہا، امام نے کہا نہیں، جو مجھے پیغمبر نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ کسی کے مشورے کو امام نے قبول نہیں کیا۔ امام عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام کے پاس جب آپ مکے میں تھے تو کوفے سے خطوط آ رہے تھے، 1200 خط آئے ہیں کوفے سے، اور آخر میں جو خط آیا ہے اس میں لکھا تھا، اے فرزند رسول، ہم بے ایمان کے ہیں، ہم آپ کو طلب کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو روز محشر ہم آپ کا دامن تھامیں گے اور اللہ کے رسول سے شکوہ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوفے والے ہمیں بلا رہے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کہ اے بھیا عقیل، تم میرے نمائندے بن کر کوفے جاؤ۔ لہذا آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کر دیا تھا،
اور جب آپ کوفے پہنچے تو ایک دو نے نہیں، 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ تو جناب مسلم نے خط لکھ دیا کہ مولا آپ کوفے آ جائیں، یہاں 18,000 مسلمان آپ کی بیعت کر چکے ہیں، لہذا حسین 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرہ مفردہ میں بدل کے مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر 8 ذی الحجہ کو جناب مسلم بن عقیل کوفے میں تنہا تھے۔ رات طوع کے گھر میں گزاری اور صبح آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اور جناب مسلم بن عقیل 9 جناب امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں، مکے سے نکل چکے ہیں۔ لیکن اب آپ کو اس بات کی بے چینی ہے کہ کوفے کے حالات ظاہری طور سے مجھے معلوم ہو تاکہ سب لوگ جان لیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خبر سے واقف ہوتا ہے، امام سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ ملتا بھی ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل دارالامارہ کی چھت پر لے جائے گئے ہیں قتل کے لیے، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، نماز ختم کرنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل نے مکے کی طرف رخ کیا، کہا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزیزوں، عجب نہیں ہمارا یہ عمل جناب مسلم بن عقیل کی تعصیب میں ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں یہ عمل نہیں ملتا، صرف شیعوں میں ہے۔ آپ بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیں، مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، کوئی مسلمان نماز ختم کرنے کے بعد زیارت نہیں پڑھتا ہے۔ صرف یہ شیعہ فرقہ وہ ہے کہ جو نماز ختم کرتا ہے اور کربلا کا رخ کر کے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس عمل کو جناب مسلم بن عقیل انجام دے رہے تھے۔ امام ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، امام کی زبان پہ آیا وعلیک السلام۔ جناب زینب غریب تھی، تو ایک مرتبہ بھائی سے بڑھ کر پوچھا، بھیا، اے بھیا حسین، میں کسی کو نہیں دیکھ رہی ہوں جس نے آ کر آپ کو سلام کیا ہو، کہ آپ نے جواب سلام کسے دیا؟ کہا کہ زینب، میرا بھائی مسلم مجھے کوفے سے سلام کر رہا ہے، بس بہن کو اتنا ہی بتایا، اس سے زیادہ نہیں بتایا۔ امام آگے بڑھ گئے، کوفے سے ایک ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ امام نے چاہا کہ اس کو بلائیں اور اس سے کوفے کے حالات دریافت کریں، لیکن اس نے اپنا راستہ بدل دیا، قافلے کو دیکھ کر دوسرے راستے پہ چلا گیا۔ امام کے قافلے سے 2 گھوڑے سوار آگے بڑھ گئے، جو امام کے منشے کو سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے جا کر اس سے سارے کوفے کے حالات دریافت کیے، واپس آئے۔ بس عزیز و مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک روایت ہے، اس کے بعد دعا۔ جناب وہ دونوں گھوڑے سوار واپس آئے اور آ کر امام سے کہا، مولا، فلاں مقام پر آپ کی خواہش تھی کہ کوفے سے آنے والے اس ناقہ سوار سے کوفے کے حالات دریافت کریں، لیکن اس نے راستہ بدل دیا تھا، لیکن ہم لوگ چلے گئے تھے اور اس سے کوفے کے پورے حالات دریافت کرائے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم آپ کو سب کے سامنے بتا دیں یا الگ بتائیں؟ امام نے کہا نہیں، جو سنا ہے وہ بتا دو۔ اس نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ جب ہم کوفے سے چلے تھے
تو جناب ہانی اور جناب مسلم شہید کیے جا چکے تھے، ان کے لاشوں کے پیروں میں رسن بندھی ہوئی تھی اور بازار کوفہ اور گلیوں میں کوفے کی انہیں کھینچا جا رہا تھا۔ امام نے ایک سرد آہ بھری، کھڑے ہو گئے، خیمے میں آئے، آ کر آواز دی، بہن زینب رقیہ کو بلاؤ۔ رقیہ کو بلایا، زانو پر بیٹھالا، سر پہ دست شفقت پھیرا، اے بہن زینب میں نے فلاں مقام پر گوشوارے خریدے تھے، وہ مجھے لا کر دو۔ بندے حسین نے اپنے کانوں سے پہنائے، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ یہ بنی ہاشم کی بچی تھی، گود سے کھڑی ہو گئی، چچا کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ چچا جان کیا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ یہ آپ کا سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس عزیزو، امام نے سر جھکا لیا، کہا کہ بیٹی آج سے مجھے اپنے بابا کی جگہ سمجھنا۔ میں کہوں گا آقا ہاں آج سے مسلم کی بچی یتیم ہوئی تو آپ نے سر پہ دست شفقت پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، آئے کربلا کے میدان میں آ جائیے۔ آپ کے بعد سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، سکینہ فریاد کر رہی ہے، اے چچا مدد کے لیے آؤ، اے بابا مدد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، انہیں جان مال، ان کی جان مال، عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما۔